الرحیم سورۃ بقرہ آیت 122 یا بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے، ان کے اولاد اور پھر امت۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کی، ان کو امامت کا منصب عطا کیا، کیونکہ ان کے ذمہ ایک کام لگا تھا کہ تم سب قوم میری عبادت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اطاعت کرنا اور اسی پیغام کو اگلی نسلوں تک، جنریشن تک بھی پہنچانا۔ اسی وجہ سے ان کو فضیلت تھی، ان کو ویلیو ملی اور ان کو برتری ملی، اور وہ چوزن پیپل تھے۔ اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لاڈلی قوم ہیں، تو آج تک ایسی قوم نہیں آئی 1400 سال تک بنی اسرائیل پر، شروع سے لے کے اینڈ تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک پے در پہ پیغمبر بھیجے گئے۔ 40 سال تک ان کے سروں پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، ان کو من و سلوہ دیا گیا، ان کے پاس کوئی کسی قسم کی پرابلم پریشانی نہیں تھی اور گائیڈنس بھی موجود تھی۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے، اور جو برتری حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کو ملی، وہ آج تک روح زمین پر کبھی کسی کو نہیں ملی۔ اتنی برتری، اتنی نعمتوں کے باوجود ان لوگوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، اور مقصد کا احساس تک ختم ہو گیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ برتری ہمیں حضرت یعقوب یعنی نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ملی ہے، یعنی کہ امامت لیڈرز کی وجہ سے ملی ہے، لیڈرشپ ہمارے باپ دادا کی وجہ سے ملی ہے۔ اور اسی بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ یہ زوم سے باہر آ جائیں کہ نسل پرستی کی وجہ سے لیڈرشپ پے در پہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، جب لیڈرز کے اولاد اگر وہ اپنا کام ادا نہ کریں تو ان کو اس کے منصب سے ہٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور بار بار ان کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ دوبارہ لوٹ آؤ اور اللہ سے ڈرو اور اپنے کام پر قائم رہو، لیکن ایسا نہ ہو سکا، تو اللہ نے ان کے منصب سے انہیں ہٹا دیا۔ اور اس آیت سے میں اسے سمجھ میں آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، کہ میری نعمت کو یاد کرو۔ اس آیت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے، ہم ان کو یاد کریں، ریممبر کریں، ریکال کریں، اس پر شکر ادا کریں۔ شکر سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اشکرکم لازیدنکم، جتنا آپ شکر کرو گے نعمتوں کو میں بڑھاتا جاؤں گا، لیکن ناشکری کرو گے تو ناشکری کرنے والوں سے، کفران نعمت کرنے والوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اور پھر تکلیف پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ تکلیف پر صبر کرنے سے تکلیفیں درجات کو بڑھا دیتی ہیں، اور نعمت پر شکر گزاری سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور گلہ شکوہ کرنے سے انسان نسلوں کے تنازلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور نسلوں کو نعمتیں پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو لیڈرشپ سکھانی پڑتی ہے، اور پازیٹیو ویو سے ہمیشہ بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہماری نسل میں کیا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سیدوں کی اولاد ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، تو ہمیں برتری ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اگر اپنے کام کو ادا نہیں کریں گے صحیح طریقے سے، تو آپ کو منصب چھین لیا جائے گا اور کسی اور کو۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم لوگ یہ اپنا کام نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ اور بہتر لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ اور اس لیے ہمیں اپنے کام پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور انسان کو کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے، نہ کہ نیگیٹو۔ ہاں، اگر آپ منصب ہے، باپ دادا وہی کام کرتے تھے، آپ بھی اس کام کو کرو تو آپ بہت بہتر طریقے سے کرو گے۔ اچھا، اور آگے فرمایا گیا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور ایسا ہی تھا کہ جب ہم اپنے کام کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو ہمیں فضیلت ملتی ہے۔ اور اب اس ایسے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت کو کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ ہم ان کی جو تنزلی سے سیکھیں کہ جو آج ہمارے اوپر آئی ہے ذمہ داری، اگر ہم اس کو پوری نہیں کریں گے تو پھر ہم سے بدل دیے جائیں گے، یعنی کہ ہم سے وہ منصب چھین لیا جائے گا۔ عربی کا ایک محاورہ السعید من وعد لغیرہ، کسی اور کی نصیحت سے ہم سیکھ لیں۔ تو قرآن پاک میں حضرت بنی اسرائیل کا قصہ شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم سمجھیں کہ کس طرح سے قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ جو کام منصب ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے ہم ویسے ہی ادا کریں، ورنہ تو جو اتنی لاڈلی قوم تھی، جن کے پاس من و سلوہ آتا تھا، جن کو محنت نہیں کرنی پڑتی، لیبر نہیں کرنی پڑتی تھی، ان کو بہت نزلی کا شکار ہوئے، تو آج ہم کیوں نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔